ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا، کیا ادب علم سیکھنے سے آتا ہے، اور ادب اور علم میں کس کا مقام زیادہ ہے؟ کہ کہیں علم بڑھے گا، کہیں ادب ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے. جیسے کہ شیطان کے پاس علم بہت بڑا تھا، لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی، ادب نہیں کیا، اللہ کا حکم ٹالا، سجدہ نہیں کیا. تو ایسے کئی اہل علم بھی پائے جاتے ہیں جو نبی کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے. اچھا، آخری نبی نہیں مانا، یہ بھی اپنے آپ کو تو تھے بھی وہ اپنے طور پر ان کے پاس علم تھا، لیکن وہ اس ادب سے محروم رہے کہ یہ عقیدہ ہے اور ضروریات دین میں سے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ نئے نبی نہیں ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا ادب آدمی کو بھلے، اور بعض اوقات ادب وہ ہوتا ہے کہ اس کو علم اتنا نہیں ہوتا لیکن ادب اس کو ترا دیتا ہے. اس طرح کے بھی واقعات ہیں. البتہ ادب کے ساتھ ساتھ علم دین ہونا یہ بہت مفید بھی ہے. اور بہت سے علم دین کی مقدار یا سمجھو کہ اس کی اقسام ایسی ہیں کہ جس کا ہونا کمپلسری ہے. اب مفتی صاحب فرمائیں. جی، اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اصل یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ علم کا نور ہے، اور بغیر ادب کے علم کی نورانیت حاصل نہیں ہوتی. اور ادب کی پھر اقسام ہوتی ہیں الگ الگ قسم کی. ایک تو وہی ادب کی صورتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، اور ایک ادب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جن سے علم حاصل کر رہے ہیں، جن چیزوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، جن کتابوں کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں، جس مقام پر علم حاصل کر رہے ہیں، ہر اس مقام کے جو آداب ہیں وہ علماء نے لکھے ہیں. کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ تعلم العلم، علم حاصل کرو، وتعلم الادب والسکینۃ، وتعلم السکینۃ والوقار لمن تعلم العلم، کہ علم حاصل کرو اور جن سے علم حاصل کر رہے ہو ان کے لیے ادب یعنی وقار اور سکینت سیکھو. یعنی ان کے سامنے تعظیم سے بیٹھنا اور سکون اطمینان سے بیٹھنا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور آ کے 4 سوالات انہوں نے کیے تھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حکمت کے ساتھ اس جوابات ارشاد فرمائے تھے. لیکن آنے سے پہلے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر حاضر خدمت ہوئے تھے تو آپ کے کپڑے بالکل سفید تھے اور داڑھی بالکل سیاہ تھی آپ کی، کوئی گرد و غبار وغیرہ اس پر نہیں تھا. اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ نے یہ عرض کی تھی کہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. پھر انہوں نے دوبارہ اجازت طلب کی، پھر قریب ہوئے، حتیٰ کہ بالکل قریب بیٹھ کر وہ 2 زانوں بیٹھ گئے ان کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے. تو اس پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ اس حدیث پاک کے آخر میں یہ ہے کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح جبریل امین دین سکھانے آئے تھے، اسی طرح یہ سکھانے آئے تھے کہ دین کس طرح حاصل کرنا ہے. جس سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا ادب و احترام بھی کرنا ہے. اسی سے آپ کو علم آئے گا، ورنہ علم نہیں آئے گا. تو یہ جو ادب ہوتا ہے یہ علم کا نور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں کہیں کہ یہ بھی لکھا نا، لا دین لمن اللہ ادب اللہ، کہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں ہے. تو یہ بعض ایسے آداب ہیں کہ جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے آداب بتائے نا، علم کے آداب، یہ بھی بہت اچھے آداب ہیں. لیکن ان میں ایسا ہے کہ ان میں اگر کوئی بے ادبی واقع ہو بھی جاتی ہے تو ہر بے ادبی ایسی نہیں ہوتی کہ جو انسان کو کفر میں دھکیل دے. لیکن جتنا ادب کرے گا، یہاں تک کہ استاد کی سیٹ پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کہ یہ بھی اس کے ادب کے خلاف ہے. اس کی یعنی کہ ہر چیز کا وہ وضو جس جگہ کرتا ہے ادھر بیٹھ کر وضو نہ کرے، اس کا استنجا جہاں کرتا ہے وہاں بھی وہ بھی استعمال نہ کرے.
یہ پھر ادب بہت وسیع ہے، اور جتنا ادب کرے گا اتنا برکتیں پائے گا، با ادب با نصیب. لیکن اب یہ کہ کوئی کرتے بھی ہیں لیکن حالات ایسے ہی ہیں، بس استادوں کا تو مذاق اڑتا ہے آج کل. لیکن یہاں جو بھی آداب بیان کیے گئے وہ علم دین سکھانے والے استاد کی بات ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.